الرحمن الرحیم۔ آج آپ کی خدمت میں ایک احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے لگا ہوں، جس حدیث پاک کو مصنف عبدالرزاق نے جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 202 اور حدیث نمبر ہے 7457، اور اس احادیث پاک کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن آپ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ مسجد نبوی کے اندر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ہلاک ہو گیا ہوں، میں ہلاک ہو گیا ہوں، میں ہلاک ہو گیا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ پھر اس شخص نے کہا کہ آقا میں ہلاک ہو گیا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ بیٹھ کر بتاؤ تو صحیح کیا ہوا۔ حالانکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ کوئی خطا کر کے آیا۔ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں روزے کی حالت میں دن میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا ہوں اور اس سے صحبت کر بیٹھا ہوں اور میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو آقا مجھے اپنے رب سے معافی لے دیجیے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، روزے کا مقام اور روزے کی شان تو بہت زیادہ ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نظر ثانی فرمائے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے کہ تم اپنے اس روزے کا کفارہ ادا کر سکو؟ آقا میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا تم 60 دنوں کے روزے متواتر رکھ سکتے ہو؟ تو اس صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک روزہ تو میرا مکمل نہیں ہوا تو 60 کس طرح مکمل کر سکتا؟ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ تو عرض کی کہ آقا میرے اندر تو اتنی سکت اور ہمت نہیں ہے۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ اب اس شخص کو بھی علم تھا کہ یہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور خالق نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ جب تم اپنے نفسوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیں۔ تھوڑی دیر میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک خاتون کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آئی اور پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری خواہش ہے کہ آقا آپ میری ان کھجوروں کو قبول فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے اس اعرابی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ جاؤ یہ کھجوریں لے جاؤ اور مدینہ پاک کی گلیوں میں، کوچوں میں، چوکوں پہ اعلان کر دو، غریب لوگوں کے اندر تقسیم کر دو۔ اب وہ شخص کھجوریں اٹھا کر کیا کہتا ہے کہ میں قربان جاؤں آقا آپ کی عزت اور عظمت پر، آقا مجھے یہ بتائیں کہ مجھ سے بڑا بھی کوئی مدینہ پاک میں غریب ہو سکتا ہے؟ میں تو سب سے زیادہ غریب ہوں، مسکین ہوں، محتاج ہوں۔ حضور رحمت عالم مسکرائے اور آقا علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ تم یہ کھجوریں اپنے اہل خانہ کے اندر ہی تقسیم کر دو، تمہاری طرف سے یہ کفارہ جو ہے ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے دربار رسالت کی شان، یہ ہے میرے آقا کی عنایت۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر عنایت کرتے ہیں اور جس پر سخاوت کرتے ہیں اور جس پر اپنی نظر کرم کرتے ہیں، یقیناً اس شخص کا اس دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، قبر کے اندر بھی پار ہے، حشر والے دن بھی پار ہے۔ آؤ ہم اپنے آقا کے غلام بن جائیں اور اپنے آقا کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو کامیاب کر لیں۔ اور حقیقی زندگی ان لوگوں کی کامیابی ہے، اور وہی لوگ دنیا میں کامیاب ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑا ہوگا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے آقا سے اپنا تعلق جوڑیں، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ایک مضبوط رشتہ جوڑیں، اور مضبوط رشتہ جوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ نماز پڑھا کریں۔ حضور نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے،
اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور جو شخص پھر میرے آقا کی اداؤں کو زندہ کرے گا یقیناً اس شخص پر حضور کا کرم ہوگا، اور پھر جو آقا علیہ السلام کی ہر سنت کو زندہ رکھے گا یقیناً اسے فیض ملے گا، فیض اسے ہی ملے گا، فیض مصطفی اسے نصیب ہوگا جو حضور کی اداؤں کو زندہ رکھے گا، حضور کے نقش قدم پر چلے گا، حضور کی محبت کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے گا۔ تو میں